الحمدللہ علی رب الانام والصلاة والسلام علی بدر التمام وعلی آلہ واصحابہ والعام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی روح سے قربانی کے جانور کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہے، وہ کتنی ہی مہنگی قیمت کا ہو، شرعی اعتبار سے قربانی کے جانور کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس لیے لازم نہیں ہے کیونکہ جو قربانی کا جانور ہے یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ان اموال میں سے نہیں ہے کہ جس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کی روح سے تین چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 سائمہ جانور، اور نمبر 3 اموال تجارت۔ تو چونکہ جو قربانی کا جانور ہے یہ نہ تو سائمہ جانور کی کیٹیگری میں آتا ہے اور نہ ہی یہ اموال تجارت کے تحت آتا ہے، کیونکہ اس کو آگے سیل کرنے کے لیے نہیں لیا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے اس جانور کو خرید رکھا ہے۔ لہٰذا شرعی اعتبار سے جب یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات کہ قربانی کا جانور لیا اور چند سال اس کی قربانی نہ کی تو پھر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یا چند سال پہلے قربانی کا جانور لے رکھا ہے، ایک لیا ہے یا 10 لیے ہیں، لیے قربانی کے لیے ہیں، لہٰذا ان تمام جانوروں کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور تیسری اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب لے لیا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے قربانی کا جانور لینے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے یا اس نے کر لیے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر قربانی کا وقت آنے سے پہلے اس بندے پہ زکوٰۃ کا سال مکمل ہو جاتا ہے، شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہ اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وہ یہ بھی اس میں بہانہ نہیں بنا سکتا کہ چونکہ یہ جو میں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں یہ قربانی کے لیے جمع کیے ہیں، لہٰذا اس کو نکال کر وہ بقیہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتا پھرے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کل مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے قربانی کا جانور لینے کے لیے کمیٹی ڈالی یا اس نے مطلقاً اپنے پاس پیسے جمع کیے، اور اس بندے کے اوپر شرعی اعتبار سے یکم رمضان کو زکوٰۃ کا سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کے اوپر یکم رمضان کو سال مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یکم رمضان کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے لگا، تو اس میں سے 1 لاکھ یا 10 لاکھ جتنے کا بھی اس نے قربانی کا جانور لینا ہے یا جانور لینے ہیں، وہ بیچ میں سے الگ کر لے کہ یہ قربانی کے جانور کے لیے ہیں، بقیہ جو رقم ہے اس کی وہ اپنا جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو ایسا کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے، بلکہ یکم رمضان کو جتنی بھی رقم اس بندے کے پاس موجود ہوگی، سونا چاندی ہے یا اس کے علاوہ اموال تجارت ہے یا اس کے علاوہ مطلق اضافی رقم پڑی ہوئی ہے، تو وہ رقم اگرچہ وہ بندے نے قربانی کے لیے علیحدہ کی ہے تو کل رقم کے اوپر وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ قربانی کی رقم کا قربانی سے پہلے کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک کہ وہ بندہ اس رقم کا جانور خرید نہ لے۔ تو جب تک جانور نہیں خریدا، اگر شرائط زکوٰۃ پائی جاتی ہیں تو وہ اس رقم کی بھی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا جو اپنے گمان میں وہ قربانی کے لیے مخصوص کر رہا ہے، کیونکہ قربانی تو شرعی اعتبار سے لازم ہونی ہے کہ جب بڑی عید کا سلسلہ ہونا ہے 10 ذی الحجہ الحرام کی صبح کو، تو جب اس بندے کے اوپر شرعی اعتبار سے قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی تو ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ کے ساقط کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لہٰذا یہ جو پیسے ہوں گے، یہ جو رقم ہوگی، اگرچہ اس نے قربانی کے لیے علیحدہ کی ہوئی ہے، اس کی بھی وہ بندہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ تب لازم نہیں ہوگی کہ جب وہ بندہ اس رقم کا جانور خرید لے۔ تو جب جانور قربانی کے لیے خرید لیا جاتا ہے تو پھر شرعی اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات کو توجہ سے سننے، عمل کرنے اور امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔